پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، اچھی اچھی باتیں سیکھو، اچھی اچھی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو نعتیں سیکھو، گانے چھوڑو نعتیں سیکھو، علم عمل کی دولت لے لو، علم عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو، پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، جھگڑے چھوڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اور یہاں پر حاضر ہونے والے تمام پیارے پیارے بچوں، آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایمانیات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں بتائے جائیں گے، جو کتابیں مشہور ہوئیں، جو آسمانی کتابیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کتابوں کو اپنے منتخب پیارے نبی محمد پیارے انبیاء اکرام پر نازل فرمایا۔ تو آج ہمارے ساتھ میں ہمارے اردو پرائمری اسکول کے طلباء و طالبات موجود ہیں، اور آج 2 اکتوبر ہے، گاندھی جینتی، تو اس تعلق سے ان بچوں کو چھٹی ہے آج، تو ہم نے سوچا کہ چلو اس بہانے کچھ ایمانیات کی باتیں ان کی خدمت میں پیش کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایمانیات کا درس پہنچ جائے۔ تو پیارے ساتھیوں، عزیز بچوں، سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سارے انبیاء اکرام بھیجے ہیں، اور ان تمام انبیاء اکرام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، چنانچہ دنیا کے اندر اچھے اچھے نبی آئے اور اچھی اچھی کتابیں لائے۔ دنیا میں اچھے اچھے نبی آئے اور اچھی اچھی کتابیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ توریت کتاب تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور تھا۔ کیا نام تھا؟ زبور۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل تھا۔ کیا تھا؟ انجیل تھا۔ اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سردار الانبیاء ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ تو آپ کی خدمت میں 4 کتابوں کی نام پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب نازل فرمائی، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب نازل فرمائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ انجیل۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، بہت اچھی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور سب سے پیاری کتاب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب سنائی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید اس کتاب کا نام ہے۔ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے قرآن مجید کو نہیں لکھا،
نہ کسی جن نے لکھا اور نہ ہی کسی اور مخلوق نے لکھا ہے، بلکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس میں، اور قرآن اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ قرآن۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن جو نام مشہور ہے اور جو قرآن میں خود موجود ہے وہ قرآن ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کیا باتیں ہیں؟ تو اس کتاب کے اندر اچھی باتیں ہیں۔ کیسی باتیں ہیں ایمن؟ کیسی باتیں ہیں؟ اچھی باتیں ہیں۔ ہاں، اچھی باتیں ہیں اور پیاری باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری بات جھوٹ ہو سکتی ہے نا، ہمارے کام جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہمارے کام جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی باتیں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی بلکہ سچی ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں بتائی گئی کہ قرآن مجید میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سب باتوں کو لوگوں نے دنیا کے اندر سچا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی تمام باتوں کو سچا ہوتا ہوا لوگ دیکھتے رہیں گے۔ گویا کہ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کا، کہ اللہ پاک نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی پیاری اس میں باتیں ہیں۔ اور اس کتاب کی زبان کون سی ہے؟ لینگویج کون سی ہے؟ عربی ہے، عربی، اردو نہیں ہے، مراٹھی نہیں ہے، تیلگو نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، اور عربی سب سے پیاری زبان، عربی زبان سب سے پیاری زبان۔ اس کے بعد اردو زبان کو ہم بولیں گے یہ پیاری زبان ہے، لہٰذا سب سے پہلا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو دیا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تو ہم مسلمان کیسے ہوتے، ہے نا؟ ہمیں جینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید اگر نازل نہیں ہوتا تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت والی اور بڑی رحمت والی کتاب ہے، اور بڑی برکت والی کتاب ہے۔ مبارک اس کتاب کا نام ہے، قرآن مبارک بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ بڑی بزرگی والی کتاب۔ آؤ اس مبارک کتاب کو ہم پڑھیں انشاءاللہ۔ کیا کریں؟ ہم کتاب کو پڑھیں گے، اس پیاری کتاب کو ہم پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھریں گے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور پھر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں گے۔ یا اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے اور مننے بندوں کی دعا سن لے، آمین بولیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ان کی زبان سے جو آمین کے الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے مننے بندوں کے دامن بھر دے، آمین آمین۔ یا اللہ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ یا اللہ قرآن کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہم قرآن پڑھیں اور تو راضی ہو جائے، آمین۔ یا اللہ ہم قرآن پڑھیں اور تو راضی ہو جائے، آمین۔ یا اللہ ہم قرآن پڑھیں اور تو خوش ہو جائے، آمین۔ قرآن کی ہمارے دلوں میں بہار ہو، آمین۔ قرآن کے ایک ایک حرف سے ہم کو پیار ہو، قرآن سے پیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی باتوں پر ہمارا عمل ہو۔ صرف یہ بولنا کہ ہاں قرآن اچھا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہماری آنکھوں کو روشن کر دے، آمین بولو۔ قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ قرآن کی برکت سے ہمارے دکھوں کو دور کر دے، آمین۔ قرآن کی برکت سے ہمارے فکروں کو کافور کر دے، یعنی ہمارے فکروں کو دور کر دے۔ قرآن کو ہم صبح اور شام پڑھیں، یا اللہ ہر وقت تیرا کلام پڑھیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں آخر میں جو بتائی گئیں یہ دعائی الفاظ تھے جس پر آپ تمام نے آمین کہا۔ دیکھیے قرآن مجید کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنا،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کس بات کا مطالبہ کرے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں قرآن مجید کو نازل فرما کر، ان تمام باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم قرآن مجید کو لے کر بیٹھیں اور ان کے معنی کو بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں، قل هو اللہ احد میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، قل اعوذ بالفلق میں کیا فرما رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس میں کیا فرما رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید کس پر نازل کیا گیا؟ ہم لوگوں پر نازل کیا گیا، ہم لوگوں کے لیے اتارا گیا۔ اگر ہم ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم کو میں نے قرآن مجید دیا تھا، تم نے کتنا پڑھا اور کتنا عمل کیا؟ تو اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر، خاص کر کے یہ جو برائی کا زمانہ ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے، ان تمام اس زمانے کے اندر ہمیں خاص کر کے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تبھی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وصلی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم سامعین، آپ سن رہے تھے ایمانیات کا درس، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، کتابیں سچی کتابیں تھیں، اچھی کتابیں تھیں۔ سب سے آخر میں جو قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی اچھی کتاب ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ اور جب بھی ہم اپنے نئے ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کریں تو آپ ضرور ہمارے نئے چینل دعوت و تبلیغ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور لائک کا بٹن دبائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے، تبھی آپ کو انشاءاللہ ہماری ہر نئی ویڈیو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔